آج ہم سننے والوں کی ملاقات پاکستان کے مشہور فلم ڈائریکٹر انور کمال پاشا سے کروا رہے ہیں۔ انور کمال پاشا لاہور میں پیدا ہوئے اور وہیں انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ ایم اے کرنے کے بعد آپ فلم انڈسٹری سے وابستہ ہو گئے۔ سب سے پہلی فلم جسے انہوں نے ڈائریکٹ کیا دو آنسو تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کئی کامیاب فلمیں بنائیں۔ اب تک آپ تقریباً 22 فلمیں بنا چکے ہیں۔ ایس ایم سلیم آپ کی ملاقات مشہور فلم ڈائریکٹر انور کمال پاشا سے کروا رہے ہیں۔ پاشا صاحب، آج کل آپ کی فلم ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ جی، ایک فلم سازش ابھی بھی سینسر بورڈ نے پاس کی ہے، وہ انشاءاللہ 3-4 ہفتوں کے بعد ریلیز کر دی جائے گی۔ اس کے بعد اس وقت میں 2 فلمیں بنا رہا ہوں اور دونوں کی کہانیاں مکمل ہیں۔ ایک کہانی کا نام ہے بہادر، وہ 2 بہادروں کی کہانی ہے جن میں سے ایک انسان اور دوسرا حیوان تھا۔ میری دوسری کہانی کا نام ہے زیور محل، یہ ایک ایسے عالیشان بنگلے کی کہانی ہے جو اپنے مالکوں کی عزت بچانے کے لیے بار بار بکتا ہے۔ پاشا صاحب، آپ نے کتنے نئے آرٹسٹ فلم انڈسٹری میں انٹروڈیوس کیے ہیں اب تک؟ عرض یہ ہے کہ سن 50 میں میں فلم انڈسٹری میں داخل ہوا۔ شوق تو بہت پہلے سے تھا، لیکن سن 50 میں میں ایکٹیو طور پر فلم ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کے فرائض انجام دینے لگا۔ اس وقت سے لے کر آج تک تقریباً تمام ٹاپ ناچرز جو اس وقت مشہور آرٹسٹ ہیں میرے ہی انٹروڈیوس کیے ہوئے ہیں۔ ان میں صبیہ، مسرت نذیر، بہار، نیر سلطانہ اور آخر میں رانی کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے تمام کے تمام آرٹسٹ مختلف صلاحیتوں کے ساتھ انڈسٹری میں آئے۔ کئی آرٹسٹوں کی صلاحیتیں بڑھتی چلی گئیں اور کئی آرٹسٹوں کی گھٹتی چلی گئیں۔ زیادہ تر آرٹسٹ وہ تھے کہ جب وہ ترقی کے آخری زینے تک پہنچنے والے تھے کہ خوش قسمتی سے ان کی شادیاں ہو گئیں، اور جہاں وہ شادی کرنے کے بعد اچھی بیویاں بن گئیں، آرٹسٹ ہونے کی حیثیت سے ان کی مانگ اتنی ہی کم ہو گئی۔ مجھے مایوس تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں تقریباً ہر سال نئے آرٹسٹ پیش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، لیکن بہت کم ایسا وقت آتا ہے کہ جب کوئی نیا آرٹسٹ اسکرین پر آ کر مجھے پہلی بار مطمئن کر سکتا ہے۔ پاشا صاحب، آج کل جو فلمی کہانیاں پیش کی جا رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ علی صاحب، ہماری فلمی کہانیوں کی کہانی بھی نہایت دلچسپ ہے۔ دراصل ہماری فلمی کہانیوں سے زیادہ ایک ایسی بھیڑ چال چل رہی ہے کہ اگر ہماری ایک کہانی سٹنٹ کہانی کامیاب ہو جاتی ہے تو یک بعد دیگر تمام کے تمام پروڈیوسر سٹنٹ پکچریں بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی سیمی کاسٹیوم پکچر کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے تو تمام لوگ ہالی ووڈ کی سیمی کاسٹیوم پکچریں دیکھ کر یا پرانی کہانیاں چرا کر سیمی کاسٹیوم ٹائپ کے سبجیکٹ، ایک ہی طرح کے سبجیکٹ پیش کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی فیملی ڈرامہ کامیاب ہو جاتا ہے تو تمام رشتہ داروں کی ایک لمبی فہرست تیار کر کے، جس میں ماں، نانی، بہن، بھائی، بھابھی سب موجود ہوتے ہیں، ایک کہانی مرتب کر لی جاتی ہے جی، اور میں وہی بے ہنگم اور اسٹیریوٹائپ قسم کے واقعات نئے طریقے سے مربوط کر کے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ دراصل جہاں تک میرا خیال ہے، کہانی کے لیے ایک موضوع ہونا چاہیے، ایک تھیم ہونا چاہیے، اور کہانی کو اس تھیم کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، بلکہ تھیم کے ماتحت چلنا چاہیے۔ لیکن ہمارے سٹوری رائٹر نہ تو ڈرامیٹک جسٹس جانتے ہیں اور نہ ان میں اتنی صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ ایک پیٹرن پر، ایک تھیم کے تحت کہانی کو مرتب کر سکیں۔ وہ چند فارمولا قسم کی چیزیں اکٹھی کر لیتے ہیں اور ایک ہی کہانی بیک وقت کئی کہانیوں کو مجموعہ بن جاتی ہے، اور اس کا وہ تاثر آڈینس پر نہیں پڑتا جو کہ غیر ملکی فلموں کا تاثر ہمارے ذہن پر پڑتا ہے۔
اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہماری کہانیاں چون چون کا مربع ہوتی ہیں. بیک وقت ہماری ایک فلم کئی کلچر پیش کرتی ہے، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے فلم پروڈیوسر اچھی کہانیوں کے خریدار اس لیے نہیں رہے کہ جہاں تک ان کی سوچ کا تعلق ہے وہ باکس آفس کی کامیابی کو کامیابی سمجھتے ہیں، اور پتر پنجالی اور اس قسم کی دوسری کہانیاں جو کہ کسی ایک خاص ایک آئیڈیا کے تحت، ایک تھیم کے تحت بنائی جاتی ہیں، اگر وہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہوں تو ہمارے پروڈیوسر انہیں خریدتے وقت یا انہیں فلماتے وقت بالکل ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور ہمارے فلم رائٹرز کو کسی بیٹے موضوع پر کہانی لکھنے کے لیے مجبور کرتے ہیں. پاشا صاحب، موجودہ زمانے میں جو ٹیکنیکل فیسلٹیز ہم کو میسر ہیں، ہمارے فلم سٹوڈیوز کو حاصل ہیں، کیا ان کے ساتھ ہم غیر ملکی فلموں سے اچھی فلمیں بنا سکتے ہیں؟ ایک اچھی فلم بنانے کے لیے سب سے اہم چیز سرمایہ ہوتا ہے. سرمایہ کے بعد کہانی کا انتخاب، اور کہانی کے انتخاب کے بعد اچھے آرٹسٹوں کا انتخاب، اس کے بعد مشینری کی ضرورت پڑتی ہے. اگر سرمایہ بہم نہ پہنچے تو اچھی مشینری کچھ بھی نہیں کر سکتی، چونکہ وہاں تک پہنچنے تک، مشینری تک پہنچنے تک ٹیکنیکل فیسلٹیز کی موجودگی بھی سرمایہ کی وجہ سے ہوتی ہیں. ہمارے چند اسٹوڈیو اس وقت اعلیٰ درجے کی مشینری کے ساتھ لیس ہو چکے ہیں اور ان میں تمام ٹیکنیکل فیسلٹیز موجود ہیں، لیکن پروڈیوسروں کے پاس چونکہ سرمایہ کا فقدان ہے، اس لیے اچھی مشینری سے وہ ایک اچھی فلم اس وقت تک نہیں بنا سکتے جب تک کہ ان کے پاس اپنی کہانی کے موضوع کے ساتھ جسٹیفیکیشن کرنے کے لیے سرمایہ موجود نہ ہو. اس لیے ہمارے کیمرے، ہماری ریکارڈنگ مشینز اس وقت تک کسی کام میں نہیں لائی جا سکتی جب تک کہ ایک اچھی فلم کو بنانے کے لیے جتنا سرمایہ فراہم ہونے کی ضرورت ہے موجود نہ ہو. آپ نے پاشا صاحب جتنی بھی فلمیں آج تک پروڈیوس کی ہیں ان میں سب سے زیادہ کس سے مطمئن ہوئے ہیں؟ جی، عرض یہ ہے کہ میں نے تقریباً 10 کے قریب سلور جوبلی پکچر بنائی ہیں. چند فلمیں ایسی تھیں جو جوبلی ہونے کے باوجود اچھی بھی تھیں، اور چند فلمیں ایسی تھیں جو جوبلی ہونے کے باوجود مجھے پسند نہیں تھی. میری فلم میں سب سے زیادہ بزنس سرفروش نے کیا، لیکن سرفروش مجھے ذاتی طور پر پسند نہیں تھی، کیونکہ اس میں کوئی کسی ایک تھیم پر میں نے روشنی نہیں ڈالی تھی، بلکہ محض ایک چارٹ، ایک قسم کی پبلک کو انٹرٹینمنٹ کی مہیا کی تھی. مجھے اپنی سب سے زیادہ جو پکچر پسند ہے وہ گمنام ہے. اسی طرح کوئی گانا آپ ہمارے سننے والوں کے لیے بتائیں گے جو آپ کو بہت پسند ہو؟ اسی فلم میں گمنام میں سیف الدین سیف کا لکھا ہوا گانا پائل میں گیت ہے چمچم کے مجھے پسند ہے. ملاحظہ فرمائیے. اب
थम के, पायल में गीत है छम छम के। ये जीवन भर का रोग सखी तो है पगली कहेंगे लोग सखी। ये जीवन भर का रोग सखी तो है पगली कहेंगे लोग सखी। याद आएंगे वादे बालम के, लाख चलेरी गोरी थम थम के, पायल में गीत है छम छम के। लाख चलेरी गोरी थम थम के, पायल में गीत है छम छम के। पाशा साहब, आपकी तशरीफ